جنگ تبوک کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو اس جنگ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب فرمائی۔ دوستو، میرا نام ہے محمد یوسف، آپ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں جناب آفیشل۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اس موقع پر صدق و وفا کے پیکر خلیفہ اول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا تمام سامان اور مال و اسباب، اور خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نصف مال لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق اس موقع پر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 اشرفیاں جنگ تبوک کے لیے اللہ کے راستہ میں دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک سے نیچے تشریف لائے اور حضرت عثمان غنی کی سخاوت سے اس قدر خوش تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ معذر عثمان ما عمل بعد ہزا الیوم، آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اول شب سے طلوع فجر تک ہاتھ اٹھا کر سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں جو تجھ سے ہو چکے یا قیامت تک ہوں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل مبارک ظاہر ہو جائے، مگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے تو بغل مبارک ظاہر ہو جاتی تھی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی ایک مدت تک کتابت وحی جیسے جلیل القدر منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط وغیرہ بھی لکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ حالت تھی کہ رات کو بہت تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے اور تقریباً تمام رات نماز و عبادت میں مصروف رہتے۔ آپ صائم الدہر تھے، سوائے ایام ممنوعہ کے کسی دن روزہ کا ناغہ نہ ہوتا تھا۔ جس روز آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزہ سے تھے۔ ہر جمعۃ المبارک کو 2 غلام آزاد کرتے۔ ایک مرتبہ سخت قحط پڑا، تمام لوگ پریشان تھے۔ اسی دوران حضرت عثمان غنی کے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے آئے تو مدینہ کے تمام تاجر جمع ہو گئے۔ تاجروں نے کئی گنا زائد قیمت پر اس غلے کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع ملتا ہے۔ تم سب لوگوں کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ سب غلہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں فقراء مدینہ کو دے دیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو میٹھے پانی کے لیے بڑی وقت و تکلیف تھی۔ صرف ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام بئر رومہ تھا، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا۔ وہ یہودی جس قیمت پر چاہتا مہنگے داموں پانی فروخت کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت و خوشخبری ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دیا۔ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قاتلانہ حملہ میں شدید زخمی ہونے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنا جانشین و خلیفہ مقرر فرما دیں۔
سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے 6 نامور شخصیات حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعید بن زید کو نامزد کر کے خلیفہ کے انتخاب کا حکم دیا۔ بالآخر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے خفیہ رائے شماری کے ذریعے حضرت عثمان غنی کو خلیفہ نامزد کیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد اپنے پہلے خطبہ میں خاص طور پر یہ باتیں ارشاد فرمائیں: اے لوگو، نیک کام کرو کیونکہ صبح و شام کوچ کرنا ہوگا۔ دنیا مکروہ فریب میں لپٹی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہ آؤ، گزری ہوئی باتوں سے عبرت حاصل کرو۔ سیدنا حضرت عثمان غنی نے 24 ہجری میں نظام خلافت کو سنبھالا اور خلیفہ مقرر ہوئے تو شروع میں آپ رضی اللہ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ اس میں بیشتر ممالک فتح ہو چکے تھے، لیکن ابھی یہاں مسلمان مستحکم نہیں ہوئے تھے اور خطرہ تھا کہ یہ ممالک اور ریاستیں دوبارہ کفر کی آغوش میں نہ چلی جائیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فوج کو جدید عسکری انداز میں ترتیب دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پہلا بحری بیڑا تیار کر کے بحیرہ اوقیانوس میں اسلام کا عظیم لشکر اتار دیا۔ اس طرح پپائے روم پر سختہ طاری کر کے آپ رضی اللہ عنہ کی فوجوں نے فرانس اور یورپ کے کئی ممالک میں اسلام کے آفاقی نظام کو پہنچا دیا۔ اسلامی فوجوں نے عثمانی دور میں ہی سندھ، مکران، تبرستان اور کابل سمیت متعدد ایشیائی ممالک فتح کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہی اسلامی حکومت سندھ اور کابل سے لے کر یورپ کی سرحد تک پہنچ گئی۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں مملکت اسلامیہ کی حدود بہت وسیع ہو گئی تھیں۔ یہاں انتظامی اور رفاعی شعبوں کا اجرا، ہر علاقہ میں سستے انصاف کی عدالتوں کا قیام بھی آپ رضی اللہ عنہ کا منفرد کارنامہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تمام صوبوں کے گورنر، قاضی اور ارکان دولت کی چھان پھٹک کر کے نہایت زیرک اور محنتی حاکم مقرر کرتے۔ آپ کا طریقہ تھا کہ ہر 3 ماہ یا 6 ماہ بعد گورنروں اور عمال حکومت کے نام ہدایت جاری کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثمان غنی نے گورنروں کے نام حکم نامے جاری کیا، جس میں یہ تحریر کی تھا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے امام یا امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ قوم کا نگران یا چرواہا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر نہیں بنایا کہ وہ عوام کو ٹیکسوں کے بوجھ تلے روند ڈالے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان غنی کو اس حالت میں دیکھا کہ دوپہر کے وقت مسجد نبوی کے صحن میں کچی اینٹ کا تکیہ سر کے نیچے رکھے ہوئے آپ آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنے والد سے دریافت کیا کہ ایسا حسین و جمیل شخص اس حالت میں کون تھا جو مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا؟ والد نے کہا، یہ امیر المومنین سیدنا عثمان ہیں۔ ابن کثیر جلد 7 صفحہ نمبر 213۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت بے مثال اصلاحات اور رفاہی مہمات سے عبارت ہے۔ سادہ طرز زندگی، سادہ اطوار، اعلیٰ اخلاق، عام آدمی تک رسائی، ظلم و جور سے نفرت، زیادتی اور تجاوز سے دوری آپ رضی اللہ عنہ کے شاہکار کارناموں میں شامل ہیں۔ آپ کے پہلے 6 سال فتوحات و کامیابی و کامرانی کے ایسے عنوان سے عبارت ہیں کہ جن پر اسلام کی پوری تاریخ فخر کرتی رہے گی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔